اتنا مبارک وجود حضرت آدم علیہ السلام کا بنا دیا گیا۔ اب فرشتے دیکھتے ہیں، اور مفسرین نے لکھا فرشتے جب دیکھنے جاتے نا، ابھی تو روح نہیں آئی تو ان پہ حضرت آدم علیہ السلام کا روب طاری ہو جاتا۔ غور کرو میں کیا کہہ رہا ہوں، ابھی روح آئی نہیں، روح سے پہلے اس انسان کا یہ کمال اور مرتبہ ہے کہ فرشتے اور جن اور شیطان دیکھنے جاتا، اور جب یہ دیکھتا تو ان پر روب طاری ہو جاتا، یہ خوف زدہ ہوتے، ڈر جاتے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے وجود میں اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ روح کو داخل کیا۔ اب پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کس صورت میں بنایا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ۔ غور کرو، مفسرین صوفیاء نے منع کیا ہے کہ اس میں تعویل ہے، سیدھا معنی نہیں کرنا، سیدھا معنی کرو تو پھر معنی یہ بنتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ تو اس واسطے صوفیاء نے بریک لگا دی، نہ وہ بات نہیں کرنی، کیوں کہ وہ صورت سے پاک ہے۔ غور کرو نا، اللہ صورت نہیں رکھتا۔ تو پھر مفتی احمد یار خان نے دستگیری کی کہ پھر وہ معنی کرنا نہیں تو کرنا کیا ہے؟ تو آؤ پھر سنو، فرماتے ہیں کہ اب معنی یہ ہوگا اللہ کریم نے انسان کو پسندیدہ صورت میں تخلیق کیا، پسندیدہ، بہترین۔ کیوں کہ دوسرے مقام پر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے اس انسان کو بہترین صورت میں تخلیق کیا۔ تو اب وہ معنی کہ جو خلق اللہ آدم علی صورتہ ہی، کہ وہ تو صورت سے پاک ہے، وہ جسم نہیں رکھتا، جسم ہو تو پھر صورت بنتی ہے، تو لہٰذا وہ کیوں فرماتا ہے؟ اس کا معنی صرف اور فقط یہ ایک ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو جو پسند تھی نا صورت، اس نے اس صورت پر انسان کو تخلیق فرما دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں اب روح ڈالی جا رہی ہے، روح کو وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ فرماتا ہے ہم نے روح آدم علیہ السلام کے جسم میں پھونکی، اور ایک مقام پر فرمایا کہ اپنی روح کے ساتھ روح پھونکی ہے۔ اب یہ پتہ نہیں اس میں کتنی گہرائیاں ہیں کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ کہ میں نے آپ روح پھونکی، فِيهِ مِن رُوحِي اپنی روح کے ساتھ، یا اپنی روح میں سے، دو معنی اس کے کریں گے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فِيهِ مِن رُوحِي، مِن رُوحِي کہ میں نے روح پھونکی اپنی روح میں سے یا اپنی روح کے ساتھ۔ اب یہ قرآن شریف میں ایک دوسری آیت بھی ہے، یار لوگوں کو بعض اوقات وہاں مغالطہ لگ جاتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق بے شک تمہارے رب نے تمہارے پاس ایک نور بھیجا اور ایک کتاب بھیجی۔ اب وہ نور مبارک وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے، جو من یہاں استعمال ہوا وہی من وہاں استعمال ہوا، جو معنی وہاں کریں گے وہی معنی یہاں کریں گے۔ تو معنی پھر جس اعتبار سے بھی کرو کہ اپنی روح میں سے، تو پھر بھی معنی بالکل واضح ہے، تو اپنی روح کے ساتھ پھر بھی معنی ساتھ ہے، معنی بالکل واضح ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے وجود میں رب کی روح آ جائے تو نہ بے ادبی بنے، نہ گناہ ہو، نہ شرک ٹھہرے۔ اگر ذات محمد میں رب کا نور آ جائے تو پھر بھی جائز رہتا ہے، یہ معنی بنتا ہے۔ اپنی روح میں سے آدم علیہ السلام کے وجود میں روح کو داخل کیا، روح داخل ہوئی آدم علیہ السلام کے وجود میں، پہلے دماغ میں آئی، پھر آنکھیں کھولی،
پھر ہونٹ ہلے، یہاں تک آئی، واپس پلٹی، اور بس یہاں تک جب آئی نا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ہونٹ حرکت میں آئے، زبان بولنے لگی، تو وہ حضرت انسان جس کے جسم میں ابھی روح نہیں آئی، فرشتے خوف کر رہے ہیں، شیطان لرز رہا ہے کہ نہ جانے اس میں کتنے کمال ہے، ابھی انسان بول بھی نہیں رہا، ابھی تک اس کے جسم میں حرکت نہیں آئی، تو اس کے وجود سے اس کی جو شانیں ہیں وہ فرشتوں کو معلوم ہو رہی ہیں، اب پتہ چلے گا یہ کتنی شان والا ہے۔ صاحب روح داخل ہوئی، ابھی مکمل پورے جسم میں روح پھیلی نہیں، آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، چھینک آنے پہ اللہ کے خلیفے نے سب سے پہلے اپنے خالق کی تعریف کر دی۔ اے اولی سبحان اللہ علی گالی نہیں، غور نہیں کیا کہ روح داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام بولے الحمدللہ، پڑھو ہاں ذرا، جملہ آمدہ ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، الحمدللہ۔ میں اس تو پڑھا لینا کہ میرا دل کہتا ہے کہ ثواب رل مل کے لے لئیے نا۔ ہاں جی، یہ قرآن شریف کے الفاظ ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اب غور کرو یہ آدم علیہ السلام نے کیسے پڑھ لیا؟ انسان کی پیدائش ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پھر ناسمجھ ہوتا ہے، پھر علم سے بالکل خالی ہوتا ہے، دوسری مخلوق جو اس کے ماحول میں ہوتی ہے وہ صاحب علم ہوتی ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر پڑھتا ہے، اور پھر اس ساری مخلوق سے درجہ فوق پا جاتا ہے۔ جب بچہ میں پیدا ہوا تو میں کچھ نہیں جانتا تھا، پھر کچھ آگے بڑھا تو میرے ابا جی نے مجھے پڑھایا، پھر میں حافظ قرآن بھی ہو گیا، پھر اور بھی کچھ پڑھتا گیا، پھر اور کچھ پڑھتا گیا۔ اسی طرح انسان پیدا ہو تو اس کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، پر یہ عام انسان کی بات ہے، اور جس کو اللہ اپنا خلیفہ بنائے اس کو قیاس نہ کرنا، اللہ پہلے علم دیتا ہے بعد میں تخلیق کرتا ہے۔ یہ تو مقتدی کی بات ہے، تو جو مقتدا ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ مقتدی دا پتہ جے نا، اے حافظ یوسف صاحب تواڈے مقتدا تے تسی انہاں دے اوڑی بولے ہو، بلال صاحب جمعے تواڈے مقتدا امام تے تسی نہیں ہو مقتدی، تے ڈردے ہو، کمال ہو گئی۔ یہ بات سمجھو نا، یہ تو مقتدی ہیں کہ جن کا یہ حال ہے، ابھی روح داخل ہوئی، کسی مدرسے میں پڑھے نہیں تو کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اب رب نے فرمایا یہ ہے وہ راز، یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے ہم نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کی، اب قیامت تک کے لیے اصول بنا دیا گیا۔ یہ بات میں نے کہا لمبی بات ہے، ہم آہستہ آہستہ چلیں گے تاکہ چلو ہو سکتا ہے خبریں کتنے مہینے لگ جائیں، یہ تذکرہ بڑا لمبا ہے آدم علیہ السلام کا۔ اچھا، آدم علیہ السلام نے جب یہ چھینک لی تو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے اس چھینک کو ایک کلیے کے تحت واجب قرار دے دیا۔ فرمایا جب انسان کو چھینک آئے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس وقت رب کی تعریف کرے۔ ڈاکٹر بولے، سائنسدان، انہوں نے کہا کہ جب بندے کو چھینک آتی ہے تو گویا کہ اس کو ایک بار پھر نئی زندگی رب کی طرف سے دی جاتی ہے۔ نئی زندگی، 10 روپے نہیں، 2-4 کوٹھیاں نہیں، نئی زندگی۔ موت کے کندھے سے بندہ واپس پلٹتا ہے۔ کیا معلوم ہمیں، ہم نے زندگی کی قدر نہیں کی، ہمیں معلوم نہیں۔ یہ اگر مل ملتی ہوتی نا پھر ہم لے آتے، پھر قدر ہوتی۔ مفت میں رب نے دے دی ہے تو فرما مفت میں دی ہے، چلو جملے بھی آسان ہی دیے ہیں۔ جب تمہیں چھینک آئے تو موت کے قریب سے تم واپس پلٹتے ہو، جس نے تجھے پھر زندگی دی ہے اس کی پھر تعریف کرو، اس کی تعریف کرو۔ اب وہ تعریف کے قابل ہے، اس کی شان اتنی بلند ہے کہ جو موت سے مجھے اور تجھے دوبارہ زندگی دے، موت دکھا کے واپس۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ کیوں؟
دماغی شریان باریک نالیاں خون کا تیز دوڑا جب وہاں سے گزرتا ہے، قریب تھا کہ وہ کوئی خون کی شریان پھٹ جاتی۔ جب خون کی دماغ کی شریان پھٹے تو بندہ بچ نہیں سکتا۔ کتنے بندے ہمارے معاشرے میں بی پی تیز ہو گیا جی، اس کی دماغ کی شریان پھٹ گئی، بس اب نہیں بچتا۔ اس طرح ہی ہے نا، تو وہ شریان پھٹ جائے تو موت یقینی ہو جاتی ہے۔ وہ کتنا کرم ہے تجھ پہ مجھ پہ رب کا کہ وہ چھینک دیتا ہے اور اس چھینک کے ذریعے پھر سے دوبارہ زندگی مل جاتی ہے۔ جب دوبارہ زندگی ملی تو حق بنتا ہے کہ اس کی تعریف کر اور کہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ یہ انشاءاللہ اگلے جمعے یہاں سے شروع کریں گے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو پھر آپ نے یہ کلمات کہے، اور پھر اگلا مرحلہ کیا ہے انشاءاللہ